ایک ظالم سوتیلی ماں۔ یہ کہانی ہے ایک ظالم سوتیلی ماں کی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک بیوہ عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، جو نرم دل، محنتی اور نیک سیرت تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی زبیدہ ضدی، بدتمیز اور مغرور تھی۔ بیوہ عورت کو اپنی سگی بیٹی زبیدہ سے بہت محبت تھی، لیکن سوتیلی بیٹی فاطمہ کو ہمیشہ تکلیف دیتی تھی۔ فاطمہ کا دل بہت صاف تھا، وہ ہر کام صبر اور خوشی سے کرتی تھی، جبکہ زبیدہ ہمیشہ آرام کرنا چاہتی تھی اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ ان کی ماں زبیدہ کو لاڈ و پیار دیتی تھی، لیکن فاطمہ سے گھر کے تمام کام کرواتی تھی۔ فاطمہ کو جنگل سے لکڑیاں لانی پڑتی، پانی بھرنا پڑتا اور کھیتوں میں کام بھی کرنا پڑتا، لیکن وہ کبھی شکایت نہ کرتی۔ ایک دن سوتیلی ماں نے فاطمہ کو پانی بھرنے کے لیے قریبی چشمے پر بھیجا۔ وہ چشمے گاؤں کے باہر گھنے درختوں کے درمیان تھا۔ فاطمہ نے مشکیزہ اٹھایا اور خاموشی سے چشمے کی طرف چل دی۔ چشمے پر پہنچنے کے بعد جب فاطمہ پانی بھر رہی تھی تو اچانک ایک کمزور سی بوڑھی عورت وہاں آئی اور نرمی سے بولی، بیٹا کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ میں بہت پیاسی ہوں۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں دادی اماں۔ وہ جلدی سے پانی لے کر آئی اور اپنے ہاتھوں سے بوڑھی عورت کو پلایا۔ جیسے ہی بوڑھی عورت نے پانی پیا، وہ اچانک ایک خوبصورت پری میں بدل گئی۔ بیٹی، تمہاری نرم اور اچھے اخلاق سے میں بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ آج کے بعد جب بھی تم بات کرو گی، تمہارے منہ سے ہیرے اور موتی اور خوبصورت پھول آئیں گے۔ فاطمہ حیرت زدہ تھی، لیکن اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل دی۔ جب فاطمہ گھر پہنچی تو اس کی سوتیلی ماں نے غصے سے پوچھا، اتنی دیر کیوں کر دی؟ ماں جی، میں چشمے پر گئی تھی اور وہاں ایک بوڑھی عورت آئی۔ میں نے اسے پانی دیا اور جیسے ہی فاطمہ بولی، اس کے منہ سے ہیرے اور موتی اور گلاب کے پھول گرنے لگے۔ سوتیلی ماں اور زبیدہ حیران رہ گئے، ان کی آنکھیں چمکنے لگیں اور ماں نے جلدی سے ہیرے اور موتی اٹھا لیے۔ یہ تو کمال ہو گیا، سوتیلی ماں نے لالچ سے کہا، یہ کیسے ہوا؟ فاطمہ نے پوری بات بتائی تو زبیدہ بولی، امی مجھے بھی چشمے پر بھیجیں۔ اگر فاطمہ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے دن زبیدہ اکڑتی ہوئی چشمے پر پہنچی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے بھی جادوئی تحفہ ملے۔ جب وہ چشمے پر پہنچی تو اچانک وہاں ایک حسین شہزادی کی صورت میں پری ظاہر ہوئی اور بولی، بیٹی کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ میں بہت پیاسی ہوں۔ زبیدہ نے غصے سے کہا، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، خود لے لو، اور وہاں سے چلنے لگی۔ پری نے افسوس سے کہا، تمہاری بدتمیزی کے لیے میں تمہیں بددعا دیتی ہوں۔ آج کے بعد جب بھی تم بات کرو گی، تمہارے منہ سے مینڈک اور سانپ گریں گے۔ زبیدہ نے قہقہا لگایا اور پری کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن جیسے ہی وہ بولی، یہ سب بکواس ہے، اس کے منہ سے ایک بڑا بدنما مینڈک اور سانپ نکل کر زمین پر گر پڑا۔ زبیدہ چیخنے لگی اور روتے ہوئے گھر کی طرف بھاگی۔ جب زبیدہ گھر پہنچی اور اماں روتے ہوئے کہا، امی میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تو اس کے منہ سے مینڈک اور سانپ گرنے لگے۔ سوتیلی ماں خوفزدہ ہو گئی اور چیخنے لگی، چپ ہو جاؤ، لیکن جتنی بار زبیدہ بولتی اتنی ہی مزید خوفناک جانور نکلتے۔ اب سوتیلی ماں بہت پریشان ہو گئی۔ وہ فاطمہ کو کوستی اور کہتی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، لیکن جب حقیقت تو یہ تھی کہ یہ زبیدہ کی بدتمیزی اور لالچ کا نتیجہ ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک شہزادہ اپنے محافظوں کے ساتھ گاؤں سے گزر رہا تھا۔ اسے فاطمہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ جب بھی بات کرتی ہے، اس کے منہ سے ہیرے اور موتی گرتے ہیں۔ شہزادہ فاطمہ سے ملنے آیا اور جب اس نے بات کی تو واقعی اس کے منہ سے قیمتی جواہرات نکلے۔ شہزادہ فاطمہ کی نرمی، حسن اور خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا اور اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ سوتیلی ماں اب اور بھی لالچی ہو گئی اور شہزادے سے بولی، میرے پاس ایک اور بیٹی بھی ہے جو فاطمہ سے بھی زیادہ حسین ہے،
شہزادہ حیران ہوا۔ اچھا، پھر اس سے بھی ملنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی زبیدہ بولی، اس کے منہ سے سانپ، مینڈک گرنے لگے۔ شہزادہ اور بھی محافظوں کو خوفزدہ ہو گئے اور فوراً وہاں سے چل دیے۔ شہزادہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور دھوم دھام سے شادی کر لی، اور فاطمہ اب ایک ملکہ بن گئی ہے جہاں اس کی نرمی اور رحم دلی کی سب عزت کرتے تھے۔ دوسری طرف زبیدہ کی بدتمیزی اور غرور نے اسے تباہ کر دیا۔ گاؤں والے اس سے دور رہنے لگے اور سوتیلی ماں بھی شرمندگی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نرمی اور اچھائی کا انعام ہمیشہ ہوتا ہے، جبکہ غرور اور بدتمیزی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔